السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, پاکستان کی فضاؤں میں جس بات کا بہت چرچا ہے, وہ پچھلے ہفتے آپ نے اس پر تبصرہ بھی کیا, وہ یو ایس کانگریشنل ہیئرنگ تھی جس میں ڈونلڈ لو صاحب نے اپیئر ہونا تھا, اور پھر وہ ہوئے اپیئر اور ان سے کڑے سوال و جواب بھی ہوئے پاکستان کے انتخابات سے لے کر عمران خان صاحب کی اریسٹ تک. ایک تو یہ کہ اس کے جیسے یہ سماعت نشر ہوئی تو اپنے اپنے معنی پاکستان میں اس پہ پہنائے گئے. حکومتی موقف کچھ اور اس کو کہہ رہا تھا, اور دوسری طرف ہم پی ٹی آئی کا موقف اس سے مختلف دیکھتے ہیں یکسر. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سماعت کی سگنیفیکنس کیا ہے, اور اس میں پوچھے گئے سوالات میں سے آپ کو سب سے اہم بات کیا لگی؟ جی اچھا خاصی گھنٹے کی کانگریشنل ہیئرنگ تھی, شاید زیادہ ہی تھی. تو میں نے کوئی 3/4 دیکھی. جو مین ایشوز تھے وہ میں نے دیکھے, سنا, کیونکہ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی تبصرہ کیا تھا کہ اس قسم کی ہیئرنگ ہوگی. اچھا, جو آپ نے تبصرہ کیا تھا وہ یاد نہ کروا دیں؟ کروا دو. ایڈ. جی. امپیکٹ اس کا کوئی نہیں ہوگا, ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جو کہ اب ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. ڈونلڈ لو کا جو جانا ہے نا, دیٹ اٹ سیلف از اے گیو اوے, میننگ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی چیز اس میں سے پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلنی. وہ تو اب یہی بات کرے گا. اس کو بھیجا گیا ہے 2 باتوں کے لیے. ایک یہ کہ اپنا موقف جو ہے کہ وی ور ناٹ انوالوڈ ان دی پاکستانی پالیٹکس, ٹھیک, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ therefore we are not involved in the electoral process. ہمارا یہی موقف ہے کہ یہ انٹرنل افیئرز ہیں, وہ وہاں ادارے ہیں, اگر کوئی پرابلم ہوا ہے تو وہ جائیں وہاں. ہاں, ہم نے بھی سنا ہے کہ کچھ irregularities ہوئی ہیں, کچھ ریگنگ کے کلیمز ہیں, ہمیں سنا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. کوئی ریلیف نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو فرام دا کنگریشنل ہیئرنگز. اچھا, ویسے ایسے لگتا ہے آپ کو مخبری ہو جاتی ہے پہلے کہ انہوں نے کیا کہنا, انہوں نے یہ باتیں کی الیکشنز کے اوپر. نہیں, مخبری نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے نا ڈپلومیسی کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے. ہاں, تو ڈپلومیسی ایسی ہوتی ہے جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں, جب سچ بولنا ہوتا ہے تو سچ بولتے ہیں. اچھا, یہ کچھ جھوٹ سچ مکس تھا؟ ہاں, دیکھیے نا, اب اس وقت جو پالیسی ڈیسیجن ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے, پاکستان کو بینکرپٹ نہیں ہونے دینا, پاکستان کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات رکھنے ہیں. اب وہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے وہ اور بات ہے, مگر یہ اس کا وہ لیبیا والا حال نہیں کرنا, اس کا عراق والا حال نہیں کرنا, اس کا افغانستان والا حال نہیں کرنا. اس لیے اس کو ڈوبنے نہیں دینا. نیوکلیئر پاور ہے نا عائشہ, اس وجہ سے نیوکلیئر پاور ہے. یہاں اگر گڑبڑ ہو گئی تو ایکسٹریمسٹس آ گئے, یہاں افراتفری ہو گئی, کولیپس کر گئی ریاست, تو یہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اور یہ جو سارا کچھ ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں. تو پھر کیا ذمہ داری, کس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو امریکہ کانٹ افورڈ کہ پاکستان سنک کر جائے. تو یہ تو پتہ ہے ہمیں. جب یہاں یہ پتہ ہے تو پھر یہ بھی پتہ ہے کہ کس حد تک وہ تنقید کریں گے اور کس حد تک تنقید نہیں کریں گے. تو اس لیے میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اس میں سے ایک سائیکولوجیکل سی چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی. انہوں نے ایک اچھی پی آر کیمپین چلائی, ایک اچھی لابنگ کی, اور ایک یہ کنگریشنل ہیئرنگ جو ہے اس کو شیڈیول کروا لیا. آئی تھنک آئی گیو فل مارکس ٹو پی ٹی آئی کہ یہاں تک تو وہ پہنچ گئے. آج تک یہ بھی کوئی پاکستانی لابیسٹ یہاں تک کسی بات کو نہیں لا سکے. مشرف کا زمانہ بھی گزرا ہے, اور بھی یہاں ڈکٹیٹوریل رجیمز آئی ہیں, مگر پاکستانی کمیونٹی اس طریقے کے ساتھ متحد ہو کے اتنے طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک لابی نہیں, اپنا مقدمہ عالمی فورم پر نہیں لڑا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا, سو اٹس سگنیفیکنٹ. مگر کیا اس سے کامیابی, اس کے علاوہ بھی کوئی کامیابی ہوئی ہے؟ نہیں. تحقیقات کا مطالبہ آیا ہے. نہیں, وہ تحقیقات کا مطالبہ تو بہت سے مطالبے آئے ہیں نا, کہ مگر وہ ایک کہتے ہیں جی کہ جا کے خان صاحب کو ملیں, جا کے دیکھ لیں. کوئی کہتا ہے کہ جی آپ الیکشن کمیشن کی ایسی تیسی کر دیں, کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا. انہوں نے جو 3 چیزیں تھیں ان کے لیے, اور اسی آرڈر میں انہوں نے بات کی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا وہاں شکار ہے. دہشت گردی سخت ہو رہی ہے اور وہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں شکست دی اور جنہوں نے ہمارے خلاف دہشت گردی کی تھی. اب پاکستان کی ریاست کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اور یہ تفنیش سیریس ایشو. تو امریکن پریشان ہے اس چیز پہ, جتنے ہم پریشان ہیں اتنے وہ پریشان ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ خبریں یہ آنی شروع ہو گئی تھی کہ جب طالبان دندنا رہے تھے سوات میں اور فاٹا میں کہ طالبان اٹک تک پہنچ جائیں گے, اور یہاں امریکہ میں یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی عائشہ کہ اگر یہ اٹک تک پہنچ جائیں گے تو پھر یہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کا کیا ہوگا, وہ تو پھر خطرے میں آ جائے گا, یہ تو پھر اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں, پنڈی پہنچ سکتے ہیں.
تو اس قسم کی وہاں اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے. right. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان از اے تھریٹ ٹو پاکستان تو امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اٹ از اے تھریٹ ٹو پاکستان اینڈ بائی ایسوسیشن ٹو دی انٹرنیشنل آرڈر. تو اس لیے میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس سے زیادہ بات نہیں ہوگی. سب سے پہلے انہوں نے کہا ڈونلڈ لو نے کہ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو اس کی طرف توجہ دینی ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہاں اکنامک کرائسس چل رہا ہے اور ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے پاکستان کو اس میں, کیونکہ اگر پاکستان سری لنکا کا کیس بن جاتا ہے یا گر جاتا ہے تو یہاں انتشار پھیل جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وی کانٹ افورڈ اٹ. تو اس نے نمبر 2 پہ رکھا پاکستان کی اکنامک ریکوری, جس سے یہ اشارہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ آئی ایم ایف نے جو آج معاہدہ کیا ہے اس کے پیچھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس بھی ہے کہ کرو, سختی کرو مگر چھوڑنا نہیں, بیل آؤٹ کرنا ہے. اور ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مان جائیں, کچھ تھوڑی سی نرمی ہم کروا دیں گے مگر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, ساری عمر آپ ڈیٹ میں نہیں رہ سکتے. بالکل. تو یہ تیسری بات پھر انہوں نے یہ کہی کہ ہاں ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ الیکشن میں کچھ irregularities تھی. لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ریگنگ نہیں کیا گیا, بے ضابطگیاں. ہاں بے ضابطگیاں. اب وہ کہتے ہیں جی پہلے بھی بے ضابطگیاں ہوتی رہی ہیں, 2018 میں بھی ہوئی ہیں, ادھر بھی ہوئی ہیں, ادھر بھی ہوئی ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو پاکستان کے اندر ایک الیکشن کمیشن ہے, عدالتیں ہیں, یہ ان سے رجوع کریں. جی. تو ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے انٹرنل افیئرز میں, مگر ہمیں احساس ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو انصاف ملے وہاں, تو ہم نظر رکھے ہوئے, مگر اس سے آگے ہم نہیں کچھ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کلیئر کٹ. اب سوال جو آئے وہ تو مشکل آنے ہی تھے, بیکاز یہ وہی لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے کچھ سائن کیے ہوئے تھے پہلے, لیٹر لکھا تھا. ہاں تو انہوں نے اپنی کنسٹیٹیوئنسی کے لیے, کیونکہ دیکھیے نا الیکشنز آ رہے ہیں آگے. جی. الیکشنز آ رہے ہیں آگے اور ان لوگوں نے ووٹ لینا ہے. جو ان کے علاقوں میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے اور وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی ہے, تو انہوں نے بھی ان کو بھی تو کچھ دینا ہے, پلیز کرنا ہے. ہاں تو وہ ان کی وجہ سے انہوں نے سائن وائن بھی کر دی, ایک ہیئرنگ بھی کروا لی اور اب آ کے کچھ ٹف سوال بھی پوچھ لیے. اب جواب ملے یا نہیں ملے ڈزنٹ میٹر. میں نے تو بڑے سوال پوچھے تھے, جو آپ نے مجھے کہا تھا میں نے سارے سوال پوچھے, مگر وہ سوال اپنی جگہ پہ اور جواب اپنی جگہ پہ. امریکن ایڈمنسٹریشن از سالڈلی بیہائنڈ دس گورنمنٹ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جو مطالبہ ان کی طرف سے آ رہا ہے ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بے شک اس پہ دفتر خارجہ کا یہ تبصرہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور بات چیت کے ذریعے اس کو ہم سالو کریں گے. بٹ پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں اس کیبل گیٹ کو لے کر, اس پہ امپیکٹ کیا ہوگا اگر پی ٹی آئی اس کو یوز کرتی ہے؟ پی ٹی آئی کو یہ ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی کو یوز نہیں کر سکتی, یہ فنشڈ, اس کے آگے اب کچھ نہیں. جو مرضی کہتے رہے, جن لوگوں نے سنی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا. اتنا سا بھی شعور ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملا. ٹھیک. اور پاکستان کی حکومت کے خلاف جیسی بھی حکومت ہے, جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے خلاف کوئی نیگیٹو ریمارک نہیں آیا جس کے ساتھ تکلیف ہو پاکستان کو. اچھا. سو میرا خیال ہے فارن آفس اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ تو بڑے خوش ہیں, اور اسی لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہاں کر رہے ہیں کہ ہمیں نا ٹھیک ہو گیا سارا کچھ. ہاں لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایسے انٹرپریٹ کر رہی ہے نا کہ جیسے اگر یہ کچھ تھا ہی نہیں تو پاکستان میں پھر آپ نے سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ کیسے بنا لیا؟ تو اب نہیں, وہ ڈونلڈ لو یہ کہتا ہے اور اس نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے. He says it is a lie. کیا لائے ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کہ جی سائفر نہیں ہے, لوگ جو ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یس, اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جی سائفر میں کچھ نہیں ہے. نہیں, وہ کہتا ہے یہ جو الزام لگایا ہے کہ میرے پہ یا امریکن گورنمنٹ کے اوپر, یہ سائفر کے اندر یہ بات نہیں ہے جو عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ سائفر نہیں گیا یا یہ باتیں اس قسم کی نہیں ہوئی. وہ یہ کہتا ہے دو باتیں. پہلی بات یہ کہ ہم نے کسی سٹیج پہ دھمکی نہیں دی. ٹھیک. اور اگر عمران خان جو کہتا ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے, یہ جھوٹ ہے. He says it's a lie. دیکھیں بڑا اسٹرانگ لفظ ہے انگریزی کا. تو میرا خیال ہے یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف جاتی ہے بات کہ it's a lie that America was trying to overthrow the عمران خان گورنمنٹ. جو ایشو جو پاکستان گورنمنٹ کر رہی ہے, جو الگ جو کیس چلا ہوا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے ایک اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے اس کو باہر کر دیا. یہ سائفر ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے, ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے. آپ نے دو باتیں کی ہیں, ایک تو آپ نے اس کا ذکر کر دیا اور اس کا حوالہ دے دیا اور لیک کر دیا. یہ آپ
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आप लीक नहीं कर सकते। ओथ में भी कहा जाता है ना कि आप नहीं करेंगे। एक तो ये इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि वो भी आपने जो लीक किया वो भी झूठ बोला है, जिसके साथ हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो सकते हैं या हो गए या हो सकते हैं। तो ये दो इल्ज़ाम हैं। इसका तल्लुक जो डोनाल्ड लू ने कहा है, वो डोनाल्ड लू ने ये कहा कि ये झूठ बोला है इसने, ये नहीं कि साइफर जो है वो क्यों दिखाया। वो डोनाल्ड लू ने उसके ऊपर कमेंट्री नहीं की, वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसका हवाला हम दे रहे हैं, डोनाल्ड लू नहीं दे रहा। डोनाल्ड लू कह रहा है जो खान कह रहा है वो झूठ है। तो आई थिंक इट्स अ सेपरेट इशू। अब जो बात ये है कि क्या साइफर केस के ऊपर क्या इसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ, तो ये आपका सवाल है। मेरा ख्याल है साइफर केस के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। मगर जिस तरीके से साइफर केस कंडक्ट किया जा रहा है और जो एविडेंस है कि इसने डिलिबरेटली लीक की है कोई बात, या अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, और जज हजरात ये कहेंगे ये इसका सबूत दें अमेरिका के साथ, तो कहा जा रहा है पहले। हाँ, तो जज हजरात जब ये कहेंगे कि जी खान साहब ने जो कुछ किया, ये सीक्रेट्स एक्ट को कैसे इन्होंने, अगर आप कहते हैं कि इन्होंने सबको दिखा दिया है तो सबूत दें। अगर आप कहते हैं कि अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब कर दिए तो सबूत दें, डॉक्यूमेंट दिखाएं आपके, कुछ है ना आपके पास, बताएं तो सही। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि जी तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, अब हमारे साथ कोई बात नहीं करता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल बातें खान साहब ने रिलीज कर। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाला जो हिस्सा है वो स्ट्रॉन्ग है, मगर वहाँ भी ये बात आएगी कि क्या खान साहब ने क्या बात कही है जिसके साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वायलेट किया गया। ठीक, तो ये इश्यूज अदालतों में होंगे, बट नॉट डोनाल्ड लू एंड दिस टेस्टिमनी।